اب میرا یہ حق ہے، قانونی طور پر حق ہے کہ میری چیز ہے، میں اس کو بیچوں، میں اس کو نہ بیچوں، میں اس کو کالے کنویں میں ڈال دوں۔ قوم ٹیکسز دے دے کے تھک گئی ہے اور اب جو ہے وہ قوم کا برا حال ہے کماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آوے کا آوا ہی اتا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ IMF جو ہے وہ آپ کو جہاز لینے سے منع نہیں کرتی ہے؟ ایک طرف ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جہاز لیتی ہیں 11 ارب کا ہے کہ آپ یعنی کوئی پالیسی ہوتی نہیں ہے اور وقتی جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی نادر شاہی حکم جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ گندم جو اس نے اہداف مقرر کیا تھا ان کمپنیوں کے لیے، آپ حیران ہوں گے کہ ان اہداف کو 35 لاکھ ٹن سے 25 لاکھ ٹن سے کم کر کے اور اس کو 9 لاکھ ٹن پہ لے کے آیا گیا، مگر حکومتی ناکامی کی آپ یہ زندہ مثال دیکھ لیجئے کہ اس وقت تک 1 لاکھ کچھ ہزار ٹن جو ہے وہ خریدنے میں حکومت کامیاب ہوئی۔ خریدنے میں نہیں بلکہ وہ چھینا جھپٹی سے لینے میں کامیاب ہوئی۔ بھائی اگر آپ نے لینی تھی تو آپ یہ لیتے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ ابھی یہ میڈیا کی خبر ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ پنجاب میں 30 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کا انکشاف، فوڈ گرین لائسنس حاصل کیے بغیر کسانوں سے سستے داموں خریدی گندم، خفیہ مقامات پر ذخیرہ، اینٹوں کے بھٹے، رائس ملز، کاٹن جننگ فیکٹریاں گندم ذخیرہ اندوزی کے لیے زیر استعمال کی جا رہی ہیں۔ اسی سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے اپنے نمائندے رضوان آصف سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ رضوان جی، وفاقی اور صوبائی اداروں کی جانب سے تیار کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت پنجاب میں 30 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی ہے اور فوڈ گرین لائسنس حاصل کیے بغیر کسانوں سے سستے داموں خریدی گئی یہ گندم جو ہے خفیہ مقامات پر موجود ہے۔ اینٹوں کے بھٹے، رائس ملز، کاٹن جننگ فیکٹریاں اور خفیہ گودام جو ہیں اس ذخیرہ اندوزی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ویپاریوں نے سرکاری پکڑ دکڑ سے بچنے کے لیے دیہاتوں میں کسانوں کے پاس بھی لاکھوں بوریاں جو ہے رکھوائی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن گندم پیداوار کے باوجود اس وقت ایگریگیٹرز کو خریداری مشکلات کا سامنا ہے اور تاریخ میں پہلی بار گندم کی نئی فصل کی آمد کے موقع پر اوپن مارکیٹ میں قیمتیں جو ہیں وہ 4,000 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکام نے وزیر اعلیٰ کو گندم کی سرکاری قیمت خرید جو ہے وہ 4,000 روپے مقرر کرنے سے روک دیا ہے۔ چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدر اجلاس میں چند وفاقی حکام نے اس تجویز کی مخالفت کی تو کہا تھا کہ اگر حکومت جو ہے گندم قیمت خرید میں اضافہ بھی کرے گی تب ذخیرہ اندوز بھی اس سے زیادہ قیمت مقرر کر دیں گے۔ ریاستی اور صوبائی اداروں کی تجویز پر وزیر اعلیٰ نے فوڈ لائسنس حاصل کر کے ذخیرہ گندم جو ہے ڈکلیئر کرنے کی ڈیڈ لائن کا اعلان کیا ہے۔ ویپاری اسٹاکسٹ کو بھی فارمیٹ کی طرح روزانہ گندم خرید و فروخت کا ڈیٹا پورٹل فیڈ کرنا ہوگا۔ عید تعطیلات کے بعد پنجاب میں غیر قانونی ذخیرہ کی گئی گندم رکھنے والوں کے خلاف سخت ترین ایکشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حساس خفیہ اداروں اسپیشل برانچ اور IB نے ذخیرہ اندوزوں کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس وقت وفاقی ادارہ گرین پاکستان انیشیٹو کا گندم خریداری ہدف 10 لاکھ ٹن جبکہ دیگر 9 ایگریگیٹرز کا مجموعی گندم خریداری ہدف 5 لاکھ ٹن مقرر ہے۔ عید کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں حکومتی اہداف کا بڑا حصہ جو ہے وہ مکمل کیے جانے کا امکان ہے۔ جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے جنہوں نے لائسنس نہیں لیے، جنہوں نے رکھ لیے گھروں میں، کسانوں نے پہلی مرتبہ سمجھداری کا ثبوت دیا کہ انہوں نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے گندم جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اب میرا یہ حق ہے، قانونی طور پر حق ہے کہ میری چیز ہے، میں اس کو بیچوں، میں اس کو نہ بیچوں، میں اس کو کالے کنویں میں ڈال دوں، میں اس کو جو ہے وہ جہاں لے جاؤں، تو حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حکمران چونکہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تو اس لیے ان کو عوام کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ جب دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ چھینا جھپٹی کریں گے تو نیکسٹ جو ہے وہ فصل کے لیے وہ کسانوں کے مسائل جو ہے وہ سامنے آئیں گے، ان کو مشکلات درپیش ہوں گی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر جو خرید کر رہا تھا تو
وہ اب نہیں خرید کر رہا. اچھا اس کے لیے آپ دیکھیں ایک نظام بنا دیجیے. میں مثال کے طور پہ کہ میری گندم 100 من ہوتی ہے اور میں 20 من اپنی ضرورت کی رکھتا ہوں اور 80 من میں بیچتا ہوں, تو آپ پابند کر لیجئے کہ تاکہ حکومت کو سٹاک کا پتہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یعنی کوئی پالیسی ہوتی نہیں ہے اور وقتی جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی نادر شاہی حکم جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے, کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں 2800 سے اوپر لی تو کاروائی ہوگی اور وہ کاروائی کر بھی دیتے ہیں, اور پھر یہ کہا گیا کہ 3500 سے اوپر نہیں جانے دیں گے. تو یہ تو بات درست نہیں ہے. ڈی ریگولیٹ کا مقصد یہ ہے کہ ڈی ریگولیٹ آپ جو ہے وہ مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑیے. اچھا اب ان حالات کے اندر اب جب کہ بجٹ آ رہا ہے, آپ کی ہر چیز بڑھ رہی ہے, یعنی جو آپ کی ڈی اے پی ہے وہ 16,000 کو ٹچ کر گئی ہے, اور جس وقت اس کی ضرورت ہوئی, مثال کے طور پہ ابھی جو کاٹن ہے, کاٹن میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کر لی جو کسان کر رہا, اس لیے کہ کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا. اگر کسان کو انسینٹیو دیا جائے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو جو بوری ہے ڈی اے پی کی, مثال کے طور پہ کہ 48 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ کپاس کاشت ہوتی تھی پنجاب کے اندر, اگر آپ 48 لاکھ بوری کے اوپر 6,000 روپے آپ انسینٹیو دے دیں, صرف 6,000 روپے میں کہتا ہوں, آپ جس طرح ابھی یعنی 15,000 کہہ لیں کہ اس میں آپ 9,000 روپے کی بوری کر دیں, آپ دیکھیں کہ کسان جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کاٹن کی طرف آئے گا. پھر آپ اس کی امدادی قیمت جو ہے وہ ضرور مقرر کر دیں کہ ابھی یہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ بہت سے جو سودے ہیں وہ ہو رہے ہیں برازیل کے ساتھ, کوئی رشیا, امریکہ, مختلف ممالک کے ساتھ کاٹن کے خریدنے کے آرڈر دیے جا چکے ہیں. یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جو ہمارا یہاں کا صنعت کار ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پاکستان کی جو کپاس پاکستان کے کسان سے لینے کے لیے. جب چونکہ کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, جب آپ پالیسی واضح کریں گے, مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ 50 لاکھ ایکڑ کے اوپر یہ ہوتی ہے, تو آپ 50 لاکھ بوری کے اوپر آپ 5,000 یا 6,000 روپے کم کر دیتے ہیں اور وہ کسان کو 10,000 کی بوری آپ ڈی اے پی کی دیتے ہو. اسی طرح یوریا کی جو ہے وہ جو بوری ہے اس کے اندر آپ انسینٹیو دیں, آپ یوریا کی بوری جو ہے وہ کم کریں. آپ دیکھیں نا یہاں پہ کارخانے کن لوگوں کے ہیں, آپ ذرا تھوڑی سی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ طاقتور حلقوں کے پاس زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے جسے ہم سیٹ کہتے ہیں, اور وہ جو گیس ہے وہ گیس سستی لے رہے ہیں, اور اسی لیے سستی لے رہے ہیں کہ وہ اس میں کنٹرول میں رہے, جو ہے کھاد کی قیمت نہ بڑھنے پائے. اور یہی طریقہ کار جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے آپ دیکھیں, لیکن وہ اتنی سستی کھاد دے رہا ہے کہ اور اس کی وجہ سے وہ آگے کو بڑھ رہا ہے. یعنی دنیا کے وہ ان ممالک میں ہے جو کاٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, جو باقی اجناس بھی اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے زرعی مبادلہ کماتا ہے. ہمارے ہاں تو آوے کا آوا ہی اتا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو جہاز لینے سے منع نہیں کرتی ہے. ایک طرف ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جہاز لیتی ہیں 11 ارب کا, اگر ہم انڈیا کے جو ہے وہ مان سنگھ ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ وہ 13 ارب کی پاور پلانٹ لے کے اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سستی بجلی دے رہے ہیں.
یعنی ہماری ترجیحات دیکھیں. ہمارا ایوان صدر کا جو ہے وہ بجٹ بڑھ گیا, آپ ہمارے وزیر اعظم کا بجٹ بڑھ گیا. اچھا, وہاں پہ کوئی آئی ایم ایف قدغن نہیں لگاتا. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ غریبوں کو مارو, غریبوں سے ٹیکس لو, غریبوں پیٹرول مہنگا کرو, ڈیزل مہنگا کرو, اور آپ جو ہے باقی ٹیکسز جو ہے لگاؤ. قوم ٹیکسز دے دے کے تھک گئی ہے, اور اب جو ہے وہ قوم کا برا حال ہے. اب اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ کیا امید کی جا سکتی ہے, یہ تو آنے والا بجٹ بتائے گا. لیکن میں اپنا تجزیہ یہ دے رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بھی عوام دشمن بجٹ ہوگا, کسان دشمن بجٹ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں انٹرسٹڈ ہیں. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے گھروں کو, اپنی گاڑیوں کو, اپنے مراحت کو, اپنے الاؤنسز کو, اپنی تنخواہوں کو, ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے. کوئی ایک منصوبہ مجھے بتا دے جو ہماری اسمبلی نے یا موجودہ حکومت نے جو دعوے دار تھے مہنگائی ختم کرنے کے, سو ہمیں نظر آ رہا ہے. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو بٹھا دیا جانا ہے, عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے, تو لہٰذا وہ جو چاہیں کریں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان حکمرانوں کو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.